الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان محترم اور میرے دوستوں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. صبح و شام یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، پڑھنے والا ڈگری لینے کے لیے مصروف ہے کہ کسی طریقے سے ڈگری ملے اور کامیابی حاصل ہو جائے. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ نوکری میں ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں. جو تجارت کر رہے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور ہر انسان کسی سے بھی آپ معلوم کریں 6.25 ارب لوگوں میں سے جو ذی شعور ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں کامیابی چاہتا ہوں اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہوں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابیاں دو ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے کامیابی کے حصول کے لیے قدم آگے بڑھاتا رہے، اسے یہ فکر نہ ہو کہ اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اور بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین بھی نہیں رکھتا. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہیں اور مجھے کامیابی بھی ملتی رہے. یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ بہرحال ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. 3 شیرخوار بچوں نے کلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے. اس کا مطلب اس بچے کی عمر 2 سال سے کم ہوگی. تو وہ کہیں اوپر کی جگہ پر بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی تھی. دور سے بادشاہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا. اس عورت نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اس بادشاہ کی طرح بنا دے، جس طرح اس کا جاہ و خشم ہے، لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے اور یہ سواری کے اوپر سوار ہے، شاہانہ طریقے سے جا رہا ہے. بچے نے منہ چھڑا کے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنائیے. یہ عورت حیران رہ گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اس نے میری بات کو رد کر دیا. بہرحال اس نے پھر دودھ پینا شروع کیا. پھر ایک عورت کو ذلیل کرتے ہوئے لوگ پیچھے پتھر مار رہے تھے اور وہ بھاگ رہی تھی ان سے بچ کر، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے. ماں نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ اس عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنائیے کہ یہ ذلیل و خوار ہو. بچے نے پھر دودھ سے منہ ہٹایا اور یہ کہا کہ اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دیجیے. ماں نے حیران ہو کے کہا کہ تو اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے، میں تیری عزت اور بھلائی چاہتی ہوں لیکن تو نے اس کو منع کیا، اور میں تجھے ذلت سے بچانا چاہتی ہوں، تو نے اس کی طرف ہاں کی. تو اس بچے کو پھر اللہ نے قوت گویائی دی. اس نے یہ کہا کہ جو پہلا بادشاہ تم نے دیکھا جس کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ میں اس طرح بن جاؤں، یہ اللہ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہے اور اللہ کی نظر میں نامراد ہے. اللہ نے دھتکار دیا اس کو. اور جو دوسری جانب تو نے اشارہ کیا عورت کی طرف کہ اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، وہ بہت پارسا عورت تھی. لوگ اس کو سمجھتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، لوگ مجنون اور پاگل خیال کرتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی برگزیدہ اور کامیاب عورت ہے.
تو میرے دوستوں، کامیابی اور ناکامی، اگر اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہے کامیابی، اور اگر اللہ کی نظر میں کامیاب نہ ہوئے اور ساری دنیا کی نظر میں عزت دار بن گئے تو ہم دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کیسے بننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امت گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جائے، ہدایت کی روشنیوں میں آ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، انسان ہی نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو پتھروں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ پتھر آپ کو پہچان گیا؟ کہا ہاں پہچان گیا۔ ایک دفعہ اونٹ بتکا ہوا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی تشریف لائے اور انہوں نے کہا میرا اونٹ بتک گیا، کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا، رسیاں چھڑا رہا ہے، اس کو بڑی مشکل سے قابو کیا، آپ چلیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اونٹ نے گردن جھکا دی اور جھکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں رسی ڈالی، نکیل ڈالی، تو صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کو پہچان گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کائنات کی ہر جاندار اور بے جان ہستی اور چیزیں پہچانتی ہیں، جاندار ہستیاں پہچانتی ہیں، بے جان چیزیں مجھے پہچانتی ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے اگر نہیں پہچانے تو ان کی امت کے لوگ نہیں پہچانے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے وفائی کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ جو ذاتہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس میں سے کتنا حصہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے، اور ان کامیابیوں میں سب سے بلند ترین چیز نماز کی ہے۔ جس طرح سے ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جس طرح قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، کب کھلتا ہے قرآن حکیم؟ اس وقت جب کسی کی یا تو موت واقع ہو جائے گھر میں، یا پھر رمضان مبارک کا مہینہ آئے۔ باقی ایام میں کیا ہم پھر قرآن پڑھنا لازم نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ایسے ہی نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کیا قرآن معجزہ ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ یہ کیسا کھلا معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ داؤد علیہ السلام کو معبد خانے میں بلایا، 8 مہینے میں کتاب زبور دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت گاہ میں بلایا، 4 مہینے کے بعد کتاب دی، انجیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا طور پر اور کتاب دی، تورات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتاب دینے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کلام فرماتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپ ہیرا میں ہیں، ہیرا غار میں نازل ہو رہا ہے۔ آپ راستے میں ہیں، راستے پہ نازل ہو رہا ہے۔ آپ سواری کے اوپر ہیں، سواری پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ حجرے میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی حجرے میں، آپ پر وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ بدر میں ہیں، بدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ احد میں ہیں، احد میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تبوک میں ہیں، تبوک میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ راستوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور قرآن نازل نہ ہوا ہو۔ یہ معجزہ ہے، 22 سال میں قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں جہاں آپ گئے ہیں نازل ہوا ہے۔ اتنا کھلا معجزہ میرے دوستو، ایسی بین آیات، لیکن ہم اس کو نہ پڑھنے والے ہیں، عمل کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ یہ ہے کامیابی۔ بظاہر اس میں ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہوں، لیکن جن چیزوں کو ناکامی بتائی بظاہر اس میں کامیابی کے نقشے نظر آ رہے ہوں، لیکن وہ ناکامی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔
कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें। और कयामत के दिन भी दो ही तबकात होंगे, एक होंगे असहाबुल जन्ना और एक होंगे असहाबुस सईर। एक वो जो जन्नत में जाने वाला ग्रोह होगा और दूसरा वो ग्रोह जो जहन्नुम में चला जाएगा। जो जन्नत में गया वो कामयाब। और सबसे बड़ी कामयाबी मेरे दोस्तों, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से पूछा जाएगा कि तुम्हें वो चीजें मिल गई जिसका तुमसे वादा किया था। तो तमाम जन्नती कहेंगे जी अल्लाह हमें वो चीजें मिल गई हैं। फिर अल्लाह कहेंगे किसी और चीज की जरूरत, हल मिन मजीद, कुछ और चाहिए? तो लोग कहेंगे, जन्नती कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर अल्लाह तबारिक व तआला फरमाएंगे कि तुम्हें एक चीज आज मैं और देता हूं जो इस हर चीज से बढ़कर है, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत मैं तुम्हें देता हूं। जन्नती कहेंगे कि या अल्लाह वो क्या नेमत है? अल्लाह कहेंगे अब मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हूं, कभी नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह की रजा ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, आज हम और आप अक्सर ये गिला करते नजर आते हैं कि हालात खराब हैं, तबाही के धाने पर हैं, महंगाई बेतहाशा है, नाकामी नजर आती है, कामयाबी के दरवाजे बंद महसूस होते हैं, कहीं कोई बंदिश तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, ये कहते हुए हम सब नजर आते हैं मिनहैसुल कौम। मेरे दोस्तों, अल्लाह से ताल्लुक क्या है? सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांकें, जाए नमाज बिछाएं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं अल्लाह से लौ लगाने की जरूरत है। अल्लाह से हमने लौ नहीं लगाई हुई। किसी ने पूछा कि कामयाब कौन लोग हैं, तो कहा वो कामयाब हैं, रिवायात में आए हैं वो कामयाब हैं जिनको अल्लाह ताला नेकियों की और नमाज पढ़ने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमा रहे हैं, चाहे उनके फटे पुराने कपड़े हों। और नाकाम कौन है? नाकाम वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक अता नहीं फरमाते, वो नाकाम हैं। अल्लाह से ताल्लुक कायम करना, अल्लाह के साथ दोस्ती करना, अल्लाह के वलियों में अपने आप को शामिल करने की फिक्र करना, नेकियों में सबकत ले जाना। सहाबा इकराम जो गरीब थे वो जमा हुए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व उब्बी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बताइए हम नमाज पढ़ते हैं, जो हम में उमरा हैं, जो पैसे वाले हैं, हैसियत वाले हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। हम रोजा रखते हैं, जो हम में हैसियत वाले हैं वो भी रोजा रखते हैं, लेकिन वो सदक़ात और खैरात करते हैं, आपके नाम पर खर्च करते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो उनसे पीछे रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बता दूं जो इन सबसे बढ़कर अफजल तरीन अमल और अल्लाह की बारगाह में तुम्हें मुकर्रब बना देगा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फबिहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज फर्ज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो, ये हर चीज से अफजल है। और मेरे दोस्तों, मैं बारहा ये भी अर्ज करता हूं कि मेरे भाइयों, मामूल बनाएं, अपना दिल लगाएं, नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर बैठा करें, अल्लाह अल्लाह किया करें, यही वक्त है जो कीमती है। ऐ कि तू दुनिया में कितना चुस्त है, दीन में लेकिन काहे को सुस्त है। दीन में हमारी सारी सुस्तियां हैं, लेकिन दुनिया के मामलात में हम बड़े चुस्त हैं। क्या बिल कब जमा होना है हमें पता होता है, क्योंकि जाहिरी कैफियत नजर आती है, बिल जमा नहीं हुआ नुकसान होगा। तो नमाज के बाद ये अमल करना, 33 और 34 मरतबा जो अस्कार बताए वो पढ़ना, ये अफजल बना देगा, ये मुकर्रब बना देगा। साहबा इकराम अगले दिन फजर की नमाज में सब बैठ गए। ये गरीब साहबा ये पढ़ने लगे। जो उमरा थे, अमीर साहबा, उन्होंने देखा कि ये अभी तक बैठे हुए मस्जिद में। इन्होंने एक सहाबी से पूछा कि क्या कर रहे हो? कहने लगे कि कल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हमने कहा कि हम गरीब हैं, हमें कोई अमल बता दीजिए कि हम अमीर लोगों से, जो अमीर साहबा उनसे आगे निकल जाएं। साहबा के दिल शफाफ होते थे, किसी ने छुपाया नहीं कि हम क्यों बताएं, बता दिया। वो तमाम एक दूसरे को बताया, तो ये लोग भी इस अमल को, इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। नमाज के बाद ये भी बैठ के पढ़ा करते थे। अब ये गरीब साहबा दोबारा जमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए
اور کہا یا رسول اللہ ان لوگوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اور آپ خوش ہوئے کہ صحابہ حریص ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں۔ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے برابر والے کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس فلاں گھر ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ فکر کسی کو کیوں نہیں ہے کہ فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، فلاں عام طور پہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتا ہے، میں ایسا کیوں نہیں کرتا، مجھے یہ قلب اندر سے کیوں نہیں ہے۔ وہ جو قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، یہ یوں کہو کہ اسلام لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے، بس مسلمان ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اعتقاد کا نام ہے اندر سے کہ میرا محبوب اللہ ہو، میرا مقصود اللہ ہو، ہر جگہ موجود، یہ دھیان کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ اللہ ہو، اور مقصود اللہ ہو، موجود، مطلوب، محبوب، ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہو۔ جب ہر چیز کا تعلق ہم اللہ سے جوڑیں گے پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ میرے دوستوں وہ کریں گے جو ہماری خواہشات ہوں گی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، پوری دنیا مل کے کوشش کرے کامیاب کرنے کی کسی کو، لیکن اگر اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو ناکام کروں گا تو اللہ ناکام کر کے چھوڑیں گے۔ ولا معطی لما منعت، اور اللہ جو چاہے وہ دینا چاہے کوئی منع نہیں کر سکتا، وہ روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہو ہمارا یقین۔ قرآن حکیم میں ہے ایک آیت کہ یہ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور ہم نے انہیں آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی غور کرنے والا؟ اللہ چیلنج کر رہے ہیں، ہے کوئی غور کرنے والا؟ اب بہت سارے اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حکیم تو ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ عمل کر لیں۔ میرے دوستو چند نواہی اور چند اس میں یعنی احکامات ہیں، اوامر ہیں، چند اوامر اور چند نواہی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ آسان ہے۔ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، نمازیں ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ پورا قرآن چھان جائیے، قرآن حکیم اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے الفاظ ہیں، اگر اس میں ایک سین لگا ہوا ہے تو وہ سین بھی اضافی نہیں ہے، اس کے بھی معنی ہیں اور بڑے بھاری معنی ہیں۔ الف اگر ہے تو اس کے بھی معنی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ چچا بھتیجے کا قصہ تھا، قتل کر دیا۔ کہا کہ بتائیے قاتل کون ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک بچڑا لیں، اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت لگائیں تو یہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، یہ خود بتائے گا میرا قاتل وہ ہے۔ میرے دوستو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اس کا استہزاء بھی ان لوگوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا پوچھ رہے ہیں، آپ بچڑا ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ 300 سال اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے، اللہ نے بعد میں اٹھا دیا۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ کا کام تاثیر گرم ہے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ موسیٰ علیہ السلام ابھی نو مولود ہیں، پانی کی بے رحم لہروں کے حوالے ان کی ماں نے کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ گئے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈی سے اپنی لاٹھی سے عصا سے اشارہ کیا، سمندر ادھر کا ادھر رہ گیا، ادھر کا ادھر رہ گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کرتا بھجوایا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے لگایا، باپ بینا ہو گئے، بینائی واپس آ گئی۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ سارے آئی سرجن فیل۔ اسماعیل علیہ السلام پر چھری چل رہی ہے پوری طاقت سے، لیکن چھری نے کاٹا نہیں۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح مجھ پر توکل اور بھروسہ کرو تو میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کو سمجھایا ہے انہیں۔ توکل، یقین، بھروسہ
اللہ اللہ دیں گے، آپ دیں گے، یا اللہ کون ہے اور کون دینے والا ہے آپ کے علاوہ، آپ ہی دیں گے، آپ سے مانگتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا الگ بات ہے، لیکن اسباب پر تکیہ کرنا غلط ہے۔ تکیہ اور بھروسہ یہی ہو کہ اے اللہ آپ ہیں، آپ دیں گے، آپ سے لینا ہے، اور جب تک آپ نہیں دیں گے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہے تھے، تاریخ میں ان کا نام اچھے الفاظ میں نہیں آیا، طواف کرتے ہوئے ایک بینا شخص تھا، ان کا اس کی لاٹھی ان کے پیر پہ لگ گئی۔ حجاج بن یوسف نے مونڈا پکڑا کہ اللہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا، کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، بادشاہ ہوں۔ وہ کانپ گیا نابینا، کہنے لگے اچھا مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے میں تو نابینا ہوں، مجھے پتا ہوتا میں آپ کے کیوں پیر مارتا۔ حجاج بن یوسف نے کون سا چکر چل رہا ہے؟ کہنے تیسرا۔ کہنے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، 7ویں چکر میں اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی تو میری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی۔ اور میرے دوستو جب 7واں چکر اس نابینا نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ کس درد اور کس کرب سے اس نے مانگا ہوگا اللہ سے کہ اللہ دے دیجئے، ابھی تو آنکھیں گئی ہیں، پھر جان جائے گی میری۔ میرے دوستو یہ سمجھانے کے لیے ہیں یہ واقعات، یہ سکھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ہم سنت پر عمل کرنے سے ڈر رہے ہیں، اللہ والا بننے سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ڈرا دیا، ہر چیز سے ڈرایا ہوا ہے۔ وہ حملہ نہ کر دے، حکمران بھی ڈر رہے ہیں اور اجتماعی طور پہ قوم بھی ڈر رہی ہے۔ دوسروں سے تو اللہ کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو کام ہی ہے روگردانی کرنا۔ ہمیں تو اپنے سے شکایت ہوتی ہے، ہمارا بچہ اگر کہیں باہر گیا ہے اور دیر میں آیا ہے ہمیں اس سے شکایت ہوگی، کئی دوسرے بچے اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان سے شکایت تھوڑی ہوگی، اپنے سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت کی ہے ہم سے، اپنی امت سے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو تمہارے کلیجے منہ کو آ جائے، اتنی محبت کی ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، دار حبان دار قطنی نے روایت کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ امت کا آخری فرد بھی جب تک نہیں آ جاتا میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اتنی رانائیوں کی جگہ، اتنی نعمتوں کی جگہ جنت، لیکن اس کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے کہ میں ایک ایک امتی کو لے کر جاؤں گا۔ یہ محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، خطبہ دے کے فارغ ہوئے ہیں، ایک شخص ہے جس کا بیٹا 3 دن سے لاپتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہے، کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ یہ تیزی میں اٹھے چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو روکو اور یہاں لے کے آؤ، بلایا اس کو اور کہا کہ تم جب جاؤ گے وہاں پر تم دیکھ لینا دور سے، لیکن اس کے آنے کا انتظار کرنا، اس سے جا کے لپٹنا نہیں۔ ظاہر ہے 3 دن کے بعد ملا ہے، باپ کی کیا شفقت ہوگی، کس طرح سے وہ ملے گا اپنے بیٹے سے، اور بیٹا کس طرح ملے گا؟ تو کہا دور کھڑے رہنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، 3 دن سے گم ہوا ہے، ہمارے گھر میں ایک عجیب سما ہے ماتم کا، میں تو اس کو دیکھ کر مچل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ اس مجمع میں جہاں وہ بچے کھیل رہے ہوں گے کتنے ایسے بچے ہوں گے جن کے باپ نہیں ہوں گے، انہیں دیکھ کر کیا خیال آئے گا کہ کاش ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں اس طرح گلے لگاتا۔ کل قیامت کے دن میں ڈرتا ہوں کسی کے دل دکھانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب تجھ پر نہ آ جائے۔ اتنی فکر امتی کی کہ کسی کا دل دکھانے کا تیرے اوپر کوئی بار نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں، ایک بدو آئے اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کی صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صحابہ اٹھے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو۔ جب وہ فارغ ہو گیا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر یہ نہیں کرتے۔ وہ سب گھور رہے تھے سارے صحابہ، وہ بعد میں بتاتے ہیں اسی وقت ایمان لے کے آئے، بعد میں بتاتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے گھورا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ مجھے مار دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مجھ شفقت فرمائی ہے
जिस तरह से मुझे समझाया है, प्यार किया है मुझे, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत उसी वक्त घर कर गई। ये थे मामलात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात से सिखाया है मेरे दोस्तों। आज मुसलमान क्यों रुस्वा हैं? क्योंकि हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात हो गया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, ये तो फर्ज पूरा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इखलाक हसना है, नेकियों की को करने की फिक्र है, अल्लाह की तरफ दौड़ना है। फफिर्रू इलल्लाह। कितने लोग हैं, आजान की आवाज आती है, बॉस बुला ले तो जिस्म कांप जाता है, आजान की आवाज आती है। मेरे दोस्तों, एक लफ्ज है, हम जिस तरह से किसी को कोई काम कहें और वो हमारी बात न माने, तो आखिर में झुंझला के उसको चीख कर कोई लफ्ज कहेंगे, ए इधर आओ, या बदतमीजी का कोई जुमला उसे पुकार के कहेंगे। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी अहलिया ने, घर वालों ने आने में थोड़ी ताखिर कर दी, आपका पारा बदल जाएगा एकदम कि मैं कब से बैठा हुआ हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सारी चीजें, यही अरबी में एक लफ्ज है हई। जब बहुत ज्यादा कोई परेशान, जो कुछ फिक्रमंद हो और वो फिर बुलाए कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं किस लिए बुला रहा हूं, तो उसके लिए लफ्ज है हई। अल्लाह तबारिक व ताला हर आजान में 4 मरतबा ये लफ्ज दोहरवाते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हई, कितने लोग हैं जिनके रूह कांपती होगी। पिछले दिनों एक बच्चे के कान में आजान देने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि चंद घंटे पहले ये दुनिया में आया है, इसे मालूम क्या है कि आजान क्या है, लेकिन चूंकि हुक्म है हम ये कर रहे हैं और ये बच्चा सुन रहा है। इसे आजान का कुछ नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों, बस अल्लाह के अहकामात का भी यही है, समझ में आए तो, ना समझ में आए तो ये करना है, और मिनोन दिलो जान से करना है। अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने 70 साल मुताल्ला किया है, अपने इल्म का निचोड़ बताइए। तो इमाम तंतावी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरुल खातिर इमाम जूजी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसका हवाला दिया कि मैंने उसमें एक रिवायत पढ़ी है, मेरे 70 साल मुताल्ले का निचोड़ है वो रिवायत। कहा वो क्या है? तो कहा कि इन्नल मुशक्कत ताअति तज़हबु व यब्का सवाबुहा। इताअत यानी नेकी की मुशक्कत की जो घड़ियां हैं, मुशक्कत जो उसमें उठानी पड़ती है, वो चंद लम्हात की होती है, लेकिन उसका सवाब हमेशा हमेशा कायम रहता है। व इन्नल लज़्ज़तल मासी, और मासी गुनाह की लज्जत तज़हबु चली जाती है एक ना एक वक्त में। थोड़ी देर के लिए गुनाह की लज्जत, ग़ीबत की मजे आए, जुबान को, दिल को सुकून मिला, उसके बाद ये चली जाती है। वयब्का इक़ाबुहा, लेकिन इसका इक़ाब, इसकी नहूसत हमेशा हमेशा जारी रहती है। उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि फिर क्या करें हम इमाम साहब? तो उन्होंने कहा कि वह मुद्दा इलैका फीही ज़ुलुमातिल लयाली, अपने हाथों को फैलाओ अल्लाह के आगे अंधेरी रातों में, उस वक्त जब सब सो रहे हो, उस वक्त अल्लाह को याद करो, और फिर ये कहो वक़ाल, और फिर ये कहो कि मा ताबत दुनिया इल्ला बिज़िक्री, ए अल्लाह, अगर इस दुनिया में आपका जिक्र नहीं है तो ये दुनिया बेकार है। वलल आखिरतु इल्ला बिअफ़्विक, और अगर आखिरत हो, जब आखिरत होगी, अगर उसमें आपने हमें माफ ना किया, इल्ला बिअफ़्विक, तो हम घाटे में होंगे, उसका मजा नहीं है। वलल जन्नतु इल्ला बिरुयतिक, और जन्नत में जन्नत का मजा नहीं है अल्लाह अगर आपका दीदार ना हो। ये रात को कह लिया करो, ये कहने से अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन का फहम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।